بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے ہر جائز مسئلے کا آسان اور فوری حل، بسم اللہ شریف کا یہ وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پر بات کرنا شروع کروں تو یہ 7 8 10 منٹ کی ویڈیو ناکافی ہے، گھنٹوں بھی چلے جائیں تو اس کی فضیلت پہ بات ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سورت کے شروع میں لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے 3 نام، یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم۔ ممکنہ اسم اعظم کی جو اشارات ملتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم اسم اعظم بھی ہے۔ اور میں نے یہاں تک بھی پہلے بھی ایک عمل بنا چکا ہوں جس کے اندر صرف یہ اللہ کے 3 نام جو ہیں، اگر انہی کا ہی ورد کوئی کرنا شروع کر دے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان 3 اسما کا ہی اگر کوئی ورد کرنا شروع کر دے تو وہ اس کا عامل بن جاتا ہے۔ اور اس کی ظاہر ہے کہ یہ تعداد تو خیر انسان کو نکالنی پڑتی ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جناب کسی کی چیز کی ویسے جنرل زکوٰۃ کا دیکھیے، ہر مختلف صورتوں کی مختلف عملیات، مختلف اس اسماء الہی کی، اسماء ربانی کی ڈیفرنٹ طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کا عامل بھی بنا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس کام کو بہت آسان یا لائٹ سمجھتے ہیں، مطلب ہر آدمی کے دل میں جو بھی وظائف کی ویڈیوز دیکھتا ہے تو یہ خواہش ہوتی ہے، اور اکثر ڈسکس بھی لوگ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں تو کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم اس کے عامل بن جائیں۔ یار یہ بات ایسے کہہ دینا جو ہے نا وہ بہت آسان ہے، یہ بات ایسے کہہ دینا بہت آسان ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی اس دنیا کے اندر انسان آپ کا مخالف ہو یا آپ کا کوئی طاقتور دشمن ہو، آپ اس کو نہیں فیس کر سکتے آن ریئلٹیز دن کی روشنی میں، اور آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی عمل کی زکوٰۃ نکال کے اس کے عامل بن جائیں، جبکہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے مضبوط اعصاب کے ہیں اور اتنے قوی دل کے مالک ہیں کہ آپ اس چیز کو بیئر کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، یا اللہ کی اس مخلوق کو فیس کر سکتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا، تو پھر آپ کسی وقت کبھی ایسے ہی محسوس کریں، مطلب ہے کہ یہ کام تو خیر میں آپ کو نہیں سمجھا رہا کہ آپ کریں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ بغیر کسی پیر کامل کی سرپرستی کے، کسی بزرگ کی رہنمائی کے، کوئی بھی شخص، عام آدمی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا وظیفہ یا عمل کر کے اس کی زکوٰۃ نکالے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود یہ میری فیملی کے اندر ایک انسیڈنٹ ہو چکا، بلکہ 2 انسیڈنٹ ہو چکے، جس میں کہ میرے ماموں جو ہے وہ کم عمری کے اندر ہی جو ہے مطلب مسجد کے اندر عمل کرتے ہوئے حصار سے باہر نکلے اور دماغی توازن کھو بیٹھے، اور اسی طرح سے میرے ایک چچا کے ساتھ بھی یہ ایونٹ ہوا۔ تو ہم تو ان چیزوں کو بھگت چکے ہیں، تو اس وجہ سے میں منع کرتا ہوں کہ دیکھیے، جب تک سرپرستی نہ ہو، جب تک کسی بزرگ کی اجازت نہ ہو، آپ ہلو جی، وعلیکم السلام۔ اچھا چلیں، یہ آپ سے میں بات کرتا ہوں، میں دراصل میں ویڈیو پہ تھا تو میں تھوڑی دیر تک آپ سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے چلیں، ٹھیک ہو گیا، اوکے۔ تو عمل میں آپ کو بتلا رہا تھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ میں منع کروں گا کہ آپ یہ عمل کی چکر میں نہ پڑیں۔ دیکھیے، نارملی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کسی بھی عمل کا جو ہے، کسی بھی اسم کا، کسی بھی آیت، کسی صورت کا، اگر آپ 1.25 لاکھ کی تعداد نکال لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں، یہ ایک جنرل سی بات ہے۔
لیکن اب معاملہ اس سے زیادہ چلا گیا آگے، کیونکہ وہ ماحول نہیں ملتا، مطلب یہ کہ تنہائی کے اندر، اکیلے کے اندر، مطلب وہ ماحول اب شہروں میں ہے ہی نہیں نا۔ اب شہروں میں لوگ زیادہ تر جو رہ رہے ہیں، دیہاتوں میں اب بھی مل جاتا ہے ایسا ماحول جہاں آپ سوا لاکھ بھی کسی چیز کا، لیٹ سپوز اللہ الصمد کا یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا، کہیں بھی کسی بھی عدد کا آپ نکالتے ہیں تو وہ آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے حاضر ہو سکتی ہیں اور آپ ان سے جو ہے وہ آپ کا ایک تعلق بن سکتا ہے، جس کو آپ روحانی قوتیں کہتے ہیں یا اندیکھی قوتیں آپ کو حاصل کی۔ لیکن یہ ہے کہ آج کل شہروں کے حساب سے جہاں آپ رہ رہے ہیں، یہاں پر اگر آپ یہ اس قسم کی کوئی عمل کریں گے تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسا مت کیجئے، کیونکہ آپ فیملیز میں رہتے ہیں، گھروں بچوں والے گھروں میں رہتے ہیں، تو ایسی چیزیں جب آپ کے گھر کے اندر آ جاتی ہیں اور بے چینی پیدا کرتی ہیں، اضطراب ہوتا ہے، توڑ پھوڑ ہوتا ہے، تو آپ پھر خود برداشت نہیں کر سکتے، پھر آپ بابوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ جناب اب یہ چیزیں آ گئی ہیں، اب سے نکالیں، تو وہ پھر اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سمپل اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ کے اسماء ہیں، کچھ آیات ہیں، ان کے آپ ورد اور ذکر کریں صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور آپ کا کام ہو جائے۔ تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اس کے وظیفے کے بارے میں۔ اس کا ایک آسان سا عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی وقت، دن کا کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، کوئی بھی ٹائم جو آپ کو سوٹ کرتا ہو، جو آپ کو ایزی ہو کرنا، آپ نے صرف 80 ٹائمز، 80 بار، جلدی سے نہیں پڑھنا، ٹھہر کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 80 بار آپ نے بیٹھ کر ایک جگہ پر یہ طے کر لینا کہ جی میں نے اس جگہ پہ بیٹھنا ہے، یا عصر کی نماز کے بعد بیٹھنا ہے، یا عشاء کے بعد بیٹھنا ہے، یا فجر کے بعد سکون ہوتا ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بیٹھنا ہے۔ یہ آپ نے 80 دفعہ اول آخر درود شریف جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے رکھ لیجئے، 11 بار رکھ لیجئے، 7 بار رکھ لیجئے، 3 بار رکھ لیجئے، چاہے 1 بار رکھ لیجئے، درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 80 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ آسان سا عمل ہے، یہ آپ شروع کر دیجئے، جو بھی دنیا کا کوئی جائز مسئلہ ہوگا انشاءاللہ فوری وہ حل ہو جائے گا، صرف اس ایک عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے۔ اور جن لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا، زندگی کا حصہ یہ کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، اگر کوئی گیسٹ آ گیا نا تو دروازہ کھولتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، پانی پینا، کھانا، کپڑے پہننا، اٹھنا بیٹھنا چلنا، اگر ہر چیز میں۔ اور خواتین، جب جو میری بہنیں اکثر بات کرتی ہیں کہ جی رزق کی بڑی تنگی ہے، رزق کی بڑی تنگی ہے، تو میں صرف ان سے یہ سوال کروں گا کہ کیا آپ سالن پکاتے ہوئے، آٹا گوندتے ہوئے، چائے بناتے ہوئے، کیا آپ ہر چیز پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ گھر کا جو بھی راشن آیا ہوا ہوتا ہے اس میں سے نکالتے ہوئے کبھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ آپ کی زبان پر کچن کے اندر کام کرتے ہوئے ہر وقت یہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہی عمل ایک شروع کر دیں تو آپ کے گھر میں اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ سے سمیٹی نہیں جائیں گی، آپ کو یہ شکوہ کرنا ہی نہیں پڑے گا کہ جناب رزق کی برکت نہیں ہے۔ مسئلہ مسائل تو یہی ہیں کہ جناب ہمارے ہاں اب وہ یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے زمانے کی بھی خواتین ہوتی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ کچن میں جانا ہے تو وضو کر کے جانا ہے، باوضو ہو کے جانا ہے، رزق کی چیز ہے، اس کو ایسے ہاتھ نہیں لگانا۔ لیکن اب ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں؟ اب تو ہم نہیں کرتے نا یہ چیزیں۔ تو جب ہم اپنے بیسک سے ہٹ گئے ہیں اور تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پھر برکتیں کہاں سے رہیں گی؟ برکت تو بسم اللہ سے ہے کہ اگر آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، کھانا کم ہے، افراد زیادہ ہیں، تو بھی آپ بسم اللہ پڑھ کے جب اس کو شروع کریں گے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو بات صرف برکت کی ہے تو بسم اللہ کا یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ آپ اس کو کسی بھی مشکل کے لیے 80 بار، صرف زیادہ نہیں، پوری تسبیح بھی نہیں، صرف 80 بار سکون سے بیٹھ کے اس کو پڑھیے، اور پھر دیکھیں کہ وہ آپ کے مسئلے جو ہے وہ کیسے اللہ پاک چٹکیوں میں اور دنوں میں حل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے مسائل سے نکالے اور مشکلوں کو آسان کر دے اور آسانیاں پیدا فرما دے، کیوں تو اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے ہی امیدیں وابستہ کریں، مانگیں اللہ سے، اللہ دینے کے لیے۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، انسان مانگ نہیں رہا، مانگتا ہے تو اس کو مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا کس طرح مانگنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، یہ میری دعا ہے۔ آپ بھی کہہ دیں آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔